السلام علیکم فرینڈس، میں ہوں عبدالوہاب اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو آپ کے اپنے چینل میڈیسن انفارمیشن میں۔ دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے بروفین سیرپ کے بارے میں۔ دوستو اگر اس سے پہلے آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ دوستو آج ہم بات کرتے ہیں بروفین سیرپ کے بارے میں کہ اس کے کیا کیا فائدے اور سائیڈ ایفیکٹ یعنی کیا کیا نقصانات ہیں۔ دوستو بروفین ٹیبلٹ فارم میں بھی آتی ہے اور بروفین سیرپ فارم میں بھی آتی ہے۔ دوستو بروفین پلس کمبینیشن میں بھی آتی ہے جس میں پیراسٹامول بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے، اور دوستو بچوں میں زیادہ تر اس کا سیرپ فارم کا استعمال کیا جاتا ہے، اور بڑوں میں جو 12 سال سے 14 سال کے ہوتے ہیں ان کو آپ ٹیبلٹ فارم میں بھی دے سکتے ہیں۔ دوستو بروفین کے اندر جو دوائی ہے اس کو آئیبو بروفین کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسے گروپ سے بلونگ کرتی ہے جسے ہم ایناسیڈز کہتے ہیں، نان سٹیرائڈل اینٹی انفلامیٹری ڈرگز، یعنی یہ ایسی دوائی ہے جس میں سٹیرائڈ نہیں ہوتی لیکن پھر بھی آپ کی جسم میں سوزش کو کم کرتی ہیں۔ ان کا کام آپ کی جسم میں ایسی خلیوں کو روکنا ہے جو کہ جسم میں سوزش اور درد کے جو ہیں آپ کے سکنس کو لے کر جاتی ہیں۔ دوستوں اس کے نام سے اور اس کے کام سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کس چیز میں یوز کر سکتے ہیں۔ یہ ہم کسی بھی چیز جیسے درد ہے، جیسے بہت جوڑوں کا درد مریض کو ہوتا ہے، اور بہت ساری بیماریاں جیسے بعض لوگوں کو عمر کے حساب سے جوڑ کمزور ہوتے ہیں، اس میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں خدا نخواستہ جوڑوں میں کوئی یورک ایسڈ جمع ہو جاتا ہے، اس کے جوڑوں کے درد میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سر درد اور بخار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ بعض لوگ پیراسٹامول کے ساتھ فلو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ فیمیل اس کو یوز کرتے ہیں اپنی ماہواری کے دوران۔ انہیں جب بہت زیادہ درد ہو تو اس کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اب دوستو بروفین جس طرح جو ہے یہ بہت افیکٹو دوائی ہے، اس کو ہم اپنی میڈیکل لینگویج میں بات کرتے ہیں کہ ایسی دوائی جو کہ جادوئی طریقے سے آپ کے درد کو کم کر سکتی ہے، لیکن دوائی جتنا اچھا ہو اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں۔ سائیڈ ایفیکٹ میں کیونکہ اس نے آپ کے معدے سے گزرنا ہے تو معدے میں آپ کے تیزابیت کر سکتی ہے، معدے میں جلن کا باعث بن سکتی ہے، اور جو ہے آپ کو وومیٹنگ آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ خدا نخواستہ اگر کسی مریض کو جگر کا مسئلہ ہے اس کے لیے یہ سیف نہیں ہے۔ اس طرح اگر کسی کو گردے کا مسئلہ ہے اس کے لیے بھی سیف نہیں ہے، کیونکہ اس دوائی کو آپ کے جسم میں جانا ہے۔ میکسیمم یہ 1 سے 2 گھنٹے میں اپنا اثر دکھاتی ہے۔ جب آپ اس کو لیتے ہیں اسی طرح یہ جسم میں 2 سے 3 گھنٹے رہتی ہے، اور جو ہے آپ کے جگر اور گردوں کے تھرو آپ کے جسم سے نکل جاتی ہے۔ اب دوستو بات کرتے ہیں کہ یہ دوائی کی مقدار کتنی دینی چاہیے۔ اب دوائی کی مقدار جو ہے یہ ہے، اس میں آپ 7 kg سے جس بچوں کا وزن کم ہوتا ہے اس میں یہ سیف نہیں ہے۔ عام طور پر جو بچے چھوٹے ہوتے ہیں جن کی عمر 7 سال سے کم ہے ان کو آپ 20 ملی گرام پر kg آپ پورے دن میں دے سکتے ہیں۔ تھوڑے سے بڑے بچے ہو جائیں، 12 سال کی عمر تک کے بچے ہوں تو ان کو آپ 40 ملی گرام یعنی 40 ملی گرام پر kg باڈی ویٹ کے حساب سے دن میں 2 سے 3 مرتبہ دے سکتے ہیں۔ بڑوں کے اندر اس کی جو ڈوز ہے وہ 1200 ملی گرام سے 1600 ملی گرام، اور بعض اوقات ہم 2 گرام تک استعمال کرتے ہیں۔ اور دوستوں جو یہ ٹیبلٹ فارم میں آتی ہے وہ 200 ملی گرام اور 400 ملی گرام میں آتی ہے، تو اس کو دن میں 3 سے 4 گولیاں لے سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کی دوائی کی مقدار زیادہ استعمال کریں گے اور خدا نخواستہ آپ کو اس سے الرجی ہے تو آپ کے جسم اور جلد کے اوپر چھالے بن سکتے ہیں اور آپ کو الٹی آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ دوستوں پریگننسی میں آپ دے سکتے ہیں، لیکن آخری ٹرائمیسٹر میں جو لاسٹ کے جو آپ کے 3 ماہ ہیں فیمیل پیشنٹ کے، اس کے اندر آپ نہیں دے سکتے۔ اور جو بچوں کو مائیں دودھ پلاتی ہیں ان کے لیے بھی سیف نہیں ہے۔ اب دوستوں سب سے جو اہم پیغام ہوتا ہے وہ یہی
ہوتا ہے کہ آپ دوائی کا استعمال کریں، لیکن دوائی کا بے جا استعمال نہ کریں، کیونکہ اس کے اپنے سائیڈ ایفیکٹ اور ایفیکٹز ہوتے ہیں۔ اور دوستوں اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق استعمال کریں تاکہ اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں ان سے آپ بچیں اور اس کے جو فائدے ہیں اس سے آپ فائدہ اٹھائیں۔ تو دوستوں یہ تھی بروفین کی کچھ معلومات۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ دوستو، اللہ حافظ۔